سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، والعاقبة للمتقين. سبحان الله. صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کا مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول نجات کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلامی موتی ایمان بولے، ان کا رستقی خادان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانکا قد خلقتا کما تشاؤ۔ ہزار بار بشویم بہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتان کمال بیادریش۔ حضرات، آئی ہم اور آپ قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کہاں؟ آخرت میں۔ اب آپ ذہن کو حاضر کرتے ہوئے سنتے چلیے، آج بے حیائیاں کس طرح سے پھیل رہی ہیں، برائیاں کیسے بڑھ رہی ہیں، اور ان بے حیائیوں اور برائیوں کے ماحول میں ایک مسلمان کو مسلمان بن کر کے جینا ہے اور مسلمان بن کر کے مرنا ہے۔ ایسے ماحول میں ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں کہ برائیوں کا حال یہ ہے کہ جس ملک میں نہ شراب پر پابندی، نہ جوئے پر پابندی، نہ عیاشیوں کے اڈوں پر پابندی، نہ بے حیائیوں کے ماحول پر پابندی،
ایسے ملک میں ہم ہندوستان میں ایسے ماحول میں جیون بتا رہے ہیں. یہ وہی ہمارا ملک ہے جس ملک میں قریب 1000 برس تک ہم نے حکومت کی تھی تو گانجے اور بھانگ کی کھیتیاں یہاں روک دی گئی تھی, نشیلی چیزوں پر پابندی لگا دی گئی تھی, اور حکومت کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہوا تھا کہ طوائفیں یہاں شادی کر لیں, ہمارا ملک چھوڑ دیں. جہاں عدالتوں میں قاضی شرع متعین تھے, علماء کے مشورے پر اہل حکمران رعایا پر حکمرانی کرتے تھے. یہ وہی ملک تو ہے جس ملک میں ہم نے سانس لی تو اطمینان کی سانس ہم لے رہے تھے اور ایسے انداز سے ہم جی رہے تھے. یہ وہی ملک ہے جس ملک کا ایک حکمراں جسے تاریخ عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ کون عالمگیر ہیں؟ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قریب 50 برس کے تبت کی وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک تنہا حکومت کی ہے, جن کے نہ باڈی گارڈ ہوتے تھے, جن کی جان کی حفاظت کے لیے نہ تو کوئی فوجی دستہ متعین رہتا تھا. جو اللہ کا بندہ ہندوستان کی سرزمین پر ایسی حکومت تھی کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا تھا, لیکن تاریخ کا جنازہ نکالنے والوں نے بہت نکالا اور ایسا ذہن فکر دیا کہ اس عظیم مجاہد, اس عظیم مجدد, اس عظیم عالم دین اور اللہ کے عظیم نیک بندے کو ہندوستان کا ایک خوخار بادشاہ کے نام سے یاد کیا اور کرایا. ایسا تاریخ کا جنازہ نکالا. یہ وہی ہندوستان ہے. عالمگیر کے تقدس کو آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کربلا کی جھلک ہندوستان کی سرزمین پر حکمرانی کرنے والوں کے بھی ذہن و فکر میں کس طرح سے آئی تھی. یہی عالمگیر ہے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ 14 برس کے بعد آپ بھارت کا دورہ کرتے ہوئے جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے, عالمگیر رمضان شریف کا مہینہ تھا. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے مہینے میں پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم خود قرآن سنائیں, اور اگر حکومت کے کاموں میں مصروفیت کی بنا پر آپ قرآن تراویح میں نہیں سنا سکتے تھے تو اتنی کوشش آپ کی ہوتی تھی کہ آپ سنتے تھے. چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے دہلی میں تو ان کے ایک استاذ ہیں حضرت ملا احمد جیمن رحمت اللہ علیہ. استاذ اور شاگرد کی ملاقات ہوئی. استاذ چلنے لگے, عالمگیر نے 2 آنا پیسہ نکالا اور اپنے استاذ کو نذرانہ پیش کر دیا. عالمگیر کا 2 آنا پیسہ نذرانہ لے کر کے استاذ چلے گئے. عالمگیر 14 برس کے بعد پھر اسی دہلی میں پہنچے. ایک پر جس کی ذمہ داری تھی اس نے کہا حضور میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. میں نے ہر آمدنی پر ٹیکس لاگو کر دیا ہے, لیکن میں نے آپ کے لحاظ کی بنیاد پر آپ کے استاذ ملا احمد جیون کو میں نے چھوڑ دیا. کہا میرے استاذ پر کیسا ٹیکس؟ کہا آپ کے استاذ کی بہت کھیتی باڑی ہو گئی ہے, کپاس کی بہت بھاری کاشت کو کروا رہے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ان کے اس کاشت پر میں ٹیکس لاگو کروں. عالمگیر نے اپنے دانتوں سے انگلی کو دبایا. میرے استاذ ملا احمد جیون کہا میرے استاذ کو دنیا داری سے کیا مطلب ہے؟ میں پہلے معلوم کر لوں تب ہمارے استاذ پر ٹیکس لاگو کیا جائے گا. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قاصد کو خط لکھ کر کے بھیجا. حضور حکومت کے کاموں میں مصروفیت کی بنیاد پر میں خود حاضر نہیں ہو سکتا. عرض گزار ہوں گی اگر سرکار والا تشریف لا کر قدمے میمنت لزوم سے سرفراز فرمائیں تو بندہ پر بہت کرم ہوگا. عالمگیر کا یہ خط استاذ کے پاس پہنچا. استاذ نے کہا اب حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے, مسکرا کر کے چل پڑے.
دہلی آئے پہنچے. رمضان شریف کا مہینہ ہے. دہلی کے جامع مسجد میں تمام قسم کے پھل فروٹ کھانے پینے والی ساری چیزیں افطار کرنے والوں کے لیے جمع ہیں. لیکن اسی جامع مسجد کے صحن میں ایک طرف ایک چٹائی بچھی ہے جس چٹائی پر 2 پیالی میں دال ہے اور 2 سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. جب سارے لوگ بیٹھنے لگے وہ استاد و شاگرد مسجد کے زینے کو طے کرتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے. جہاں انتظام تھا صحن کے کنارے عالمگیر اسی چٹائی کی طرف بڑھے جو بچھی ہوئی تھی. استاد شاگرد دونوں بیٹھ گئے. وقت ہوا سارے روزہ دار تو انواع و اقسام قسم کے پھل فروٹ اور قسم قسم کی افطاریوں سے افطار کر رہے ہیں. لیکن یہ استاد و شاگرد بیٹھ کر کے 2 پیالی دال میں 2 سوکھی روٹی کو کھا رہے ہیں. کھاتے رہے. نماز ادا کی گئی. نماز عشاء ہوئی. تراویح کی نماز ادا ہوئی. جب استاد و شاگرد خلوت میں ہوئے تو عالمگیر نے عرض کیا حضور میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا سرکار والا کے تعلق سے میں نے سنا ہے کہ آپ کی آمدنی بہت بڑھ گئی ہے. ٹیکس وصولنے والا ذمہ دار نے ہم سے اجازت لینے کی کوشش کی آپ پر ٹیکس لاگو کیا جائے گا. آپ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں عالمگیر یہ تمہارے 2 آنا پیسے کی برکت ہے. آپ ذرا غور فرمائیے گا. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. وہ استاذ چلے گئے. وقت گزرتا گیا. پھر 14 برس کے بعد عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب آئے اس نے کہا حضور آپ نے اجازت نہیں دی ٹیکس کے لیے. کہا نہیں میرے استاذ کا کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. دہلی کے تمام ارکان سلطنت کو اکٹھا کیا گیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے قاصد کو بھیجا کہ دلی کے فلاں محلہ میں چلا جا. اتم چند نام کا ایک بنیا ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ اپنے ہجری 1069 کا بہی کھاتا لے کر کے یہاں حاضر ہو. اتم چند نام کے جب یہ اطلاع پہنچی رپورٹ پہنچی وہ گھبرایا. قاصد نے کہا تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں نازل ہوگا. تم کسی مصیبت میں نہیں پڑو گے. سلطان خوش ہے. کوئی بات ہے کہ تم کو طلب کیا ہے. کہا ممکن ہے میرے حساب و کتاب میں کوئی غلطی ہوئی ہو. میں بہت بڑا کپڑے کا تاجر ہوں. مجھ سے بہی کھاتا مانگا گیا ہے. ہجری 1069 کا بہی کھاتا لیا. دربار سلطانی میں حاضر ہوا. آداب بجا لایا. عالمگیر نے کہا بیٹھ جاؤ. اتم چند بیٹھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ سوداگر اگر تمہاری آمدنی اور تمہارے اخراجات کے تعلق سے تم سے کچھ سوالات کیا جائیں تو بتا سکتے ہو. اس نے عرض کیا سلطان جب سے میں تجارت کرنا شروع کیا ہوں پوری کوشش کروں گا کہ سارا حساب کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہا جب تم اس طرح محافظ ہو حساب کتاب کے تو 1069 کا بہی کھاتا جو میں نے تم سے منگوایا ہے تم اپنے 1069 کے بہی کھاتے میں اپنے اخراجات کو دیکھ کر کے ہم کو بتاؤ کہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. بتانا شروع کیا. ایک جگہ اس نے نوٹ لگا کے رکھا تھا کہ ساون کے مہینے میں رات تھی. بارش ہو رہی تھی. میرا مکان ٹپکنے لگا. قریب تھا مکان کی چھت گر جاتی بارش کے وجہ سے. میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک مزدور ہے. میں نے مزدور کو بلایا. ہم اور مزدور دونوں رات بھر مٹی ڈال ڈال کر سوراخوں کو بند کرتے رہے. میرا مکان بچ گیا. جب وہ مزدور جانے لگا اس مزدور کو میں نے 2 آنا پیسہ مزدوری دیا. یہ پڑھ کر کے جب اتم چند نے سنایا تو عالمگیر نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی رپورٹ ہے؟ وہ کون سا مزدور تھا جس مزدور کو تم نے 2 آنا پیسہ مزدوری دی؟ کہا حضور اس مزدور کا میرے پاس کوئی پتہ تو نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں جب اپنے مکان سے نکلا کہ کسی مزدور کے دیکھوں آواز کی مدد کے لیے تو دیکھا میں کہ ایک مسلمان بہت خوبصورت میری دیوار کے سائے میں کھڑا. میں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا تمہیں کام کیا ہے؟ کہا میرے مکان کی چھت ٹپک رہی ہے قریب چھت گر جائے گی میری مدد کرو. کہا چلو پوچھو نا میں کون ہوں تمہاری مدد کرتا ہوں.
चुनांचे मैं मट्टी भर भर करके नीचे से देता रहा और वो मजबूर सुराखों को बंद करके ठोक ठोक करके दुरुस्त करता रहा। लेकिन जब सुबह हुई या सुल्तान तो अजान होने लगी मस्जिद में, वो मजदूर अपने हाथ को काम से रोक लिया। जब तक अजान होती रही वो अपने हाथ को काम से रोके हुए था, और जब अजान खत्म हुई तो उस मजदूर ने कहा काम पूरा करते हुए, लो अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। मैंने उस मजदूर से कहा कि मजदूर तुम अपनी मजदूरी लेते जाओ, इस वक्त मेरे पास यही दो आने पैसे हैं, फला जगह पर मेरी दुकान है, आप आ जाइएगा, माजी मजदूरी मैं दूंगा। उस मजदूर ने कहा जो तुम्हारे पास है ही ले लो, बस ज्यादा का मुतालबा नहीं है ये सुल्तान, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता हूँ। तब तक आलमगीर ने कहा क्या तुम्हारे पास और कोई पहचान नहीं है? तब चंद रुका हुआ है। आलमगीर ने फरमाया रुके क्यों ही हो, बोलते क्यों नहीं? उसने कहा सरकार ये मैं नहीं कहता हूँ, वो मजदूर आप ही थे, लेकिन उस मजदूर की आवाज आपकी आवाज से मिलजुल रही थी, इतना सुनना था। आलमगीर ने कहा दिल्ली वालों सुन लो, वो हुक्म चंद बनिया था, वो मजदूर मैं था, इसी की मजदूरी को मैंने अपने वस्ताद ने नजराना दिया है। अल्लाह ताला ने उसको आने पैसे से मेरे वस्ताद को बरकत दे दी और ये मालदार हो गए। नारे रिसालत, ये आलमगीर हैं। कहने का मतलब यह है इन आलमगीर का तकद्दुस देखो और आज के हुक्मरानों के हालात का जायजा लीजिए। आज भारत की पूरी दौलत गायब करने पर तुले हुए हैं। बेईमान लोग हरामखोर कहते हैं कि हम हुकूमत करने के लायक हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये तकद्दुस है, जो रिज़्क़े हलाल में तो आना पैसा मिला है अपने वस्ताद को नजराने में पेश कर रहे हैं और बरकत कैसी हो रही है। वस्ताद ने कहा ए आलमगीर ये तेरे तो आने पैसे की बरकत है, और उसी वक्त भरे भटमा में खड़े होकर के मुल्ला अहमद जेवल का ये जुमला है ऐलान किया था कि इस मुल्क को जब तक आलमगीर जैसा सुल्तान मिला रहेगा ये मुल्क सोने का चिड़िया रहेगा। इको बंद करो, इको बंद करो। सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन मादन जूद वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आई? ये तकद्दुस उनके अंदर कहां से आया? ये पाकीज़ा माहौल, ये साफ सुथरा जहन उनके अंदर कहां से आया? आपको कहना पड़ेगा करबला के ताजदार की झलक है। यही तो पैगाम था इमाम हुसैन का कि रात में खलवत में जलवत में जिंदगी का तकद्दुस पामाल न होने पाए। जिस आलमगीर पर इल्जाम लगाया जाता है इमाम अल्लाह हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों को मारते थे, तारीख का जनाजा बेईमानों ने निकाल दिया। बात आ गई तो हजरत अर्ज कर दूं यही आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं जिनके खजाने का वजीर एक गैर मुस्लिम था। यही आलमगीर हैं जिनके समंदरी फौज का सिपह सालार एक गैर मुस्लिम था। यही आलमगीर हैं जिन्होंने इब्राहिम जैसे अय्याश कोतवाल को फांसी की सजा दिलवाई थी बनारस की सरजमीन पर, और एक शकुंतला नामी लड़की की आबरू बचाई थी। यही आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हैं। यही आलमगीर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह करके कौम को एक किताब दिया है। उस किताब का नाम है फतावा आलमगीरी। 500 उलमा को रखा था आलमगीर ने। 8 साल की मुद्दत में 2 लाख रुपए खर्च करके आलमगीर ने उस फतवे की किताब को तैयार करवाया था। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान को फख्र हासिल है कि जो किताब हिंदुस्तान में लिखी गई आज पूरे अरबिस्तान में सनद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, हर इस्लामी हुकूमत की हर अदालत गाह में आज औरंगजेब आलमगीर की फतावा आलमगीरी रखी हुई है, उसी से फैसला होता है। फिक़्ह हनफी में फतवे दिए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन से निकली एक अजीम शान फिक़्ह की किताब है। आप अंदाजा लगाओ आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से बात इसलिए चली थी। मैं आपको बताना चाहता था कि करबला वालों का तक़द्दुस मुलाज़ा फरमाइए और वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। परहेजगारी इख्तियार करना, तक़वा का माहौल अपने दिल में बैठाना, आदमी को मुत्तकी बन करके रहना। यार ऐसी जिंदगी अगर मिल जाए तो यही जिंदगी कामयाब है। एक परहेजगार
ایک متقی اگر قوم پر آفات و بلیات کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہوں تو اس کی حفاظت وہ کر دیتا ہے. اور تاریخ کا وہ ورق بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. آج ہماری جماعت میں کس طرح انتشار ہے, آج ہمیں دوسرے کا خون کس طرح سے پینے کے لیے تیار ہیں. آج ایک آواز دی جاتی ہے کہ صاحب ہم کو اور آپ کو مل جل کر کے رہنا چاہیے, کوئی کسی کو برا نہ کہے, کوئی کسی کے تعلق سے نہ للکارے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک عقیدے میں اتحاد نہیں ہوگا معاملات میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. پہلے عقیدہ ایک کرو تب اتحاد ہوگا. صحابہ کا عقیدہ متحد ہے. صحابہ میں بتاؤ کہاں اختلاف ہے؟ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے جن کے عقیدے میں اتحاد ہے, اور بہت بدعقیدگی پھیلانے کی کوشش کی گئی ان کی تلواروں نے ساری بدعقیدیوں کا قلعہ کما کر دیا تھا. تو سب سے پہلے اتحاد عقیدے میں ضروری ہے. اگر عقیدے میں اتحاد ہے تو قوم میں اتحاد رہے گا, عقیدے میں اتحاد ہے تو سماج میں اتحاد رہے گا, عقیدے میں اتحاد ہے تو سوسائٹی میں اتحاد رہے گا, عقیدے میں اتحاد ہے تو اقتصادیات میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے, عقیدے میں اتحاد رہے گا تو معاشرات میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے, عقیدے میں اتحاد رہے گا تو ملک میں اتحاد رہے گا. جب عقیدہ بگڑتا ہے تو اتحاد کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم پہلے عقیدے میں متحد ہو جائیں. اور سنو بات چلی تو میں بتاتا چلو. آج ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام تصرف فرماتے ہیں. حضرت علامہ سید سراج اظہر صاحب موجود ہیں, علامہ رشیدی, مولانا فاروق صاحب, مولانا نور محمد صاحب, ان سے آپ فتویٰ پوچھو. دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں: خوابوں کی بارات, جال حق, تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں. اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں. تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں, تمہید ایمان, تبلیغی جماعت کا فریب, بد مذہبوں سے رشتے, جان ایمان. دیوبندی تبلیغی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لاجواب کیسٹیں یہ ہیں: زلزلہ, تبلیغی جماعت کا آپریشن, باطل کی پہچان, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, وطن کے غدار کون, تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ, جنتی کون, عقائد باطلہ. ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں. حاضر ہو کر امداد و اعانت کا طالب ہونا درست ہے, قلم چلے گا. ہاں یہ سب اللہ کے دوست ہیں, ان کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے امداد و اعانت لینا جائز ہے, درست ہے. ایک دوسری جماعت میں پھیلاتی ہے شرک ہے. ایک تیسرا آدمی بول پڑتا ہے بہت بڑے مشرک ہو گئے, بہت بڑے بدعتی ہو تم, امام حسین کا نام لیتے ہو بدعتی ہو گئے. کچھ ایسے حرام خور پائے جا رہے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حسینیوں کا چہرہ تو حساس و بساس ہوتا ہے, اپنے آقا کے کارنامے کو یاد کر کے اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں, مگر کچھ کے چہرے مزمحل دکھائی دیتے ہیں, وہ عجیب شکل و صورت کے ہو جاتے ہیں. آپ بتاؤ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار, ولایت ان کے گھر کی ہے, نقابت ان کے گھر کی ہے, عرفان ان کے گھر کا ہے, فیضان ان کے گھر کا ہے, سب کچھ ان کے گھر کا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی عقیدہ تو دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. تو بات چلی تھی پیارے اولیاء کرام کی, سارے ولیوں کے سردار حضرت امام علی مقام. بغداد کی تاریخ سامنے رکھوں, یہ بغداد تباہ و برباد کیسے ہوا تھا. ہجری 8ویں صدی میں بغداد کو تباہ ہلاک خانے کر دیا تھا. ایسا تباہ کیا تھا بغداد کو, اور اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ اس طرح سے بجا دیا تھا. اس نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا کر کے
اور اس پر چڑھ کر ان کی کھوپڑی میں شراب نہیں پی لوں گا تب تک قتل و غارت کبھی بند نہیں کروں گا. اور معاذ اللہ ایسا اس نے کیا بھی تھا. بغداد میں جب وہ اپنے گھوڑے پر چل کر کے چلا تھا تو اس کا گھوڑا خون میں اس کے گھوڑے کا پیر ڈوب گیا تھا. بغداد کی لابرگریوں کی کتابوں کو نکال کر کے جب اس نے دریائے دجلہ میں پھینکوایا تھا تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا. ایسی مصیبت بھی اسلام کے ماننے والوں پر آئی ہے. یہ مصیبت کیوں آئی تھی؟ یہ ہلاکو خاں کیوں مسلط ہوا تھا؟ ہلاکو خاں کیوں بربادی اور تباہی لے کر کے آیا تھا؟ مسلمانوں کا آپس میں شیرازہ منتشر تھا. اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، برائیاں کی جا رہی تھی، ان کے تصرفات پر حملے کیے جا رہے تھے، ان کو نہ جانے کیسے کیسے تانے دیے جا رہے تھے. رحمت خداوندی روٹ گئی، بغداد پر قہر نازل ہوا. ہلاکو خاں جب 30,000 فوج لے کر کے بغداد پر چڑھا، 30,000 فوج ہلاکو خاں کی آگے آئی. ہلاکو خاں نے کہا جاؤ آج ہی بغداد کو تباہ و برباد کر دینا. بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جب ہلاکو خاں کی فوج آگے بڑھی تو چند شہر کے شرفا گئے. اس وقت ایک بزرگ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. حضرت جام کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے حضور کہاں؟ ہلاکو خاں کی فوج آپسی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اوپر چڑھ رہی ہے. 30,000 کی فوج لے کر کے آ رہا ہے بغداد کو، ابھی گھنٹوں کے اندر تباہ و برباد کر دے گا. اے سرکار اب مدد کرو، اب ہماری جان عزت کی حفاظت کرو، اب بغداد کو بچاؤ. حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ تم سب کے سب اپنے گھر جاؤ. یہ سب اپنے گھر گئے. حضرت جام رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لکڑی کا کٹورا تھا، اس کٹورے میں وہ پانی پیا کرتے تھے. ادھر سے فوج بڑھ رہی ہے، ادھر سے حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا. کٹورا پلٹا ہوا ہے، فوج آتی ہے گھوم گھام کر چلی جاتی ہے. ہلاکو خاں نے کہا کیا بغداد کو تباہ و برباد کر دیا؟ کہا ہم دن بھر گھومتے رہے، ہمیں بغداد شہر ملا ہی نہیں. پورے بغداد شہر کو چھوٹے سے کٹورے میں بند کر کے محفوظ کر دیا حضرت جام نے. سارے لوگ چلے گئے. کہا نہیں پائے، گھوم گھام کر کے کہا جا مکمل ٹھیک 12 بجے تو شہر میں حملہ کرو. شہر کو کیسے نہیں پاؤ گے؟ اب جب پھر دوبارہ حملے کے لیے لوگ چلے تو لوگوں نے عرض کیا، کہا سرکار پھر آ رہا ہے ہلاکو خاں. کیا ٹھیک؟ حضرت جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنے کٹورے کو پلٹ دیا. پوری فوج ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے پھر چلی جاتی ہے، بغداد نہیں ملا. حضرت جام نے کہا سنو یہ سب تم کو مہلت دی گئی ہے، اپنے اپنی خطاؤں سے معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اب جب تیسری بار ہلاکو خاں چڑھا، حضرت جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیسری بار بھی اپنے کٹورے کو پلٹنا چاہتے تھے. جیسے انہوں نے پیالے کو ہاتھ لگایا، غیب سے آواز آتی ہے جام رک جاؤ. یہ سب اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے ہیں، اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آئے ہیں. جام ہے بہت مہلت دی گئی ہے، اب تم بھی شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب خدا کا فیصلہ عطل ہو چکا ہے، اب بغداد تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تب ہلاکو خاں چڑھا تھا اور بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا. پتا یہی سے چلا کہ پہلے قوم کو چھوٹ دی جاتی ہے، اگر قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی ہے تو اس کی حالت نہیں بدلی جاتی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے رب کے فرمان کو. رب ارشاد فرماتا ہے متقین، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. جب پرہیزگاری کا جنازہ نکلتا ہے تب آفت آتی ہے. جب پرہیزگاری کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تب زلزلے آتے ہیں. جب پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں تب انتشار پھیلتا ہے. جب پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں تب مفلسی آتی ہے. جب پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں تب آپس میں تلواریں چلتی ہیں. جب پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں تو تقدس ختم ہو جاتا ہے. جب پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں تو بھلائیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جب پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں تو رحمت خداوند ان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کرم فرماتا ہے اور اپنے کسی پرہیزگار بندے کو کھڑا کرتا ہے. اس کا پرہیزگار بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ساری کٹھنائیوں ساری مصیبتوں کا تنہا مقابلہ کرتا ہے. خلق خدا آرام کرتی ہے. جب بدعمالیاں پھیلی تھی، جب شراب عام طور سے پی جانے لگی تھی، جب صحابہ کے مشن کو توڑا گیا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا خون کیا جانے لگا تھا،
جب حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کا چہرہ مسخ کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی آبرو لوٹی جا رہی تھی، مولا علی کی شجاعت کو فیل کیا جا رہا تھا، تب کربلا کا سانحہ ہوا تھا، تب کربلا کا ماحول ہوا تھا، تب کربلا میں حضرت امام حسین پہنچے تھے، تب کربلا میں پہنچ کر کے اور سارے ماحول کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے یہ کہا تھا کہ میں وہ حسین ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عدالت کا جنازہ نہیں صداقت کا جنازہ نہیں نکلنے پائے گا، عمر بن خطاب کی عدالت کا چہرہ مسخ نہیں ہونے دوں گا، عثمان غنی کی سخاوت کی آبرو نہیں لٹنے پائے گی، مولا کائنات کی سجاوٹ کو فیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے تنہا مقابلہ کیا تھا اور ہر سائڈ سے جس طرح سے گناہگار اور گناہگار کا ماحول برپا کرنے والے لوگ اس تحریک کو کچلنا چاہتے تھے، امام نے روکا تھا اور اس وقت بھی تقدس اور پرہیزگاری کو سامنے رکھتے ہوئے اعلان کیا تھا، سنو یہ ہاتھ شرابی کے ہاتھ پر نہیں جائے گا، یہ ہاتھ کبابی کے ہاتھ پر نہیں جائے گا، یہ ہاتھ حدود الہیہ کے توڑنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں جائے گا۔ امام علی مقام نے پرہیزگاری کا وہ نمونہ کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے کہ تلوار کے نیچے گردن رہے، پرہیزگاری کا دامن نہ چھوٹے، تمہاری گردن کاٹی جا رہی ہو مگر تقدس کا ماحول نہ ختم ہونے پائے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب آپ آئیے ذرا دیکھیے پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کسی صحابی کے تعلق سے معاذ اللہ کی وہ جنتی نہیں ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ میرے جتنے اصحاب ہیں سب جنتی ہیں، اور سرکار نے تو کچھ ایسے اصحاب ہیں کہ جن کو دنیا میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، لیکن آپ ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ جن صحابیوں کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، کیا وہ صحابی ایسے ہیں اللہ اعلان گناہ کر رہے ہیں؟ کیا کسی صحابی سے کوئی سنت تک ہو رہی ہے؟ کیا کوئی صحابی رسول اللہ کے قانون کے خلاف کچھ کر رہا ہے؟ نہیں، جبکہ ان کو جنت کی ضمانت مل چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ صحابی ہیں، اور سارے صحابہ ہی میں نہیں بلکہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سارے مومنین میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کو ملاحظہ فرماتے چلیے اور دیکھتے ہوئے چلیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے قرآن عظیم میں آیات کریمہ کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے یار غار ہیں، اللہ کے حبیب کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن یہی حضرت ابوبکر صدیق ہے جب عذاب الہی کو سوچتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور روتے روتے حضرت ابوبکر صدیق نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے امیر المومنین کو کوئی بیماری ہو گئی ہے رونے کی، آپ فرماتے نہیں یہ لوگوں میں قیامت کے دن کو سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا چاہا تو ابوبکر نے کہا پر رب کی بارگاہ میں اپنا حساب کیسے دے گا؟ میں اس ڈر سے اس دن سے اس ڈر سے اس خوف سے رو رہا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا ہے۔ انہوں نے تقویٰ ایک قدم پر بھی نہیں چھوڑا بلکہ متقیوں کا سردار انہیں کہا جاتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے اور اپنے محبوب کی سب سے زیادہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ صحابہ نے اپنے مقدس زندگی سے پیغام ہم کو اور آپ کو کیا دیا تھا؟ کہ یہی پیغام ملا تھا نماز چھوٹ جائے؟ کیا یہی پیغام ملا تھا کہ عیاشیوں کی اڈوں کی طرف ہم جائیں؟ کیا یہی پیغام ملا تھا کہ ہم حسینی کہلاتے ہوئے بھی امام حسین کے کردار کو بھول جائیں اور صرف جلسے جلوس کی شکل میں ان کا کارنامہ پیش کیا جائے، عملی زندگی کچھ نہ ہو؟ نہیں پیارے، سنو یقین حکم عمل پر ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ پھر اپنے کسی نیک بندہ کو کھڑا کرتا ہے اور اس کا نیک بندہ ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، ایک ماحول برپا کر دیتا ہے، اور دنیا کے لوگ ممکن ہے اس کے اختلاف میں پھنس کر کے اپنی آخرت بھی برباد کر لیں، اپنی دنیا بھی برباد کر لیں، لیکن جب ایسا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا والے اس بندے کو ضرور یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھو یہی ہلاکو خاں ہے جس نے ہلاک کر دیا تھا، بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا، لیکن اسی ہلاکو خاں کا پوتا الغو خاں 90,000 کی فوج لے کر کے مکہ کو گرانے جا رہا تھا، کعبۃ اللہ کو اکھاڑنے جا رہا تھا۔ اس نے کہا سلطنت اسلامیہ کا مرکز بغداد تھا، میرے صحابہ نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور اسلام کا مرکز مکہ ہے، میں خانے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب یہی ہلاکو خاں چلا تھا
ایک میدان میں پڑاؤ ڈالتا ہے. اس میدان میں رات گزرتی چلی جا رہی ہے. صرف 15 مسلمان تھے جو بغداد سے نکل کر کے گئے ہوئے تھے. اس میں حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں جن کے ساتھ یہ 15 آدمی ہیں. ایک چھوٹا سا قافلہ ہے. رات بھر خشیت الہی سے روتے رہے, ان کے آنسو بہتے رہے. اے میرے مولا مذہب اسلام کی حفاظت فرما, مولا مسلمان اپنے کرتوت کو پہنچ گئے ہیں. ایک پروردگار عالم اب رحم فرما دے. ایک اللہ کا بندہ رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. ایک اللہ کا بندہ کرم کی بھیک مانگ رہا ہے. ایک اللہ کے بندے کا آنسو بہ رہا ہے. تو دیکھو مرد مومن کے آنسو کی کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے پیارے. بہت اچھے انداز سے کہا کہنے والے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو آنسو گرے گا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. آپ ذرا دیکھو حضرت سید شرف الدین روتے رہے. صبح کا سفیدہ پھیل جاتا ہے. آپ نے فرمایا اب اذان دو. اذان دی جا رہی ہے اور جب اذان کی آواز میدان میں بلند ہوئی تو اس وقت صبح کو اٹھ کر کے الگو خان اپنے کتے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہا تھا. اس نے کہا یہ کہیں سے مسلمان کی آواز آ رہی ہے. حفاظتی دستہ جو متعین تھا ان لوگوں نے دوڑ کر کے معلوم کیا, میدان کا جائزہ لیا. کہا سلطان ہاں صحیح ہے, صرف 15 مسلمان میدان کے اس گوشے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک اذان دے رہا ہے. کہا اب بھی اذان کی آواز آ رہی ہے اس میدان سے. 15 لوگ ہیں اذان دے رہے ہیں, ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ جاؤ ہے بلا کر کے لاؤ. حفاظتی دستہ گیا. حضرت سید شرف الدین نماز فجر ادا کر رہے ہیں. نماز فجر ادا کرنے کے بعد کیسے بیٹھے حفاظتی دستے کا جو سردار تھا اس نے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہے. کہا تمہیں ڈر نہیں ہے اس میدان میں ہلاکو خان کی 90,000 کی فوج ٹھہری ہوئی ہے اور مکہ برباد کرنے جا رہی ہے, تم لوگ یہاں آ کر کے اذان دے رہے ہو. کہا جہاں ہم ہیں وہاں اذان دینے کی ہماری ذمہ داری ہے اور رب مکہ المکرمہ کی حفاظت کرنے والا رب ہے. کہا مکہ بچ جائے گا. کہا رب حفاظت کرے گا. کہا تمہارے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیں گے. کہا رب حفاظت کرے گا. وہ کہتے چلے جا رہے ہیں. جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اس میں جو شیخ کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے مسلمان وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے. الگو خان نے کہا چلو ہم چلتے ہیں. آ کر کے پہنچا. اس نے کہا کہاں کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا ہم سے ڈرتے نہیں ہو؟ کہا آدمی آدمی سے کہاں ڈرتا ہے. کہا پھر کس سے ڈرتا ہے؟ کہا خدا سے ہم ڈرتے ہیں. کہا خدا سے ڈرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا خدا کوئی ہے؟ کہا خدا نہ ہوتا تو تجھ جیسے ظالم و جابر سلطان سے ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کھلواتا. اتنا سننا تھا, اس کے کان کا پردہ ہٹا, اس کا ذہن و فکر صاف ہوا, روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا. اس نے کہا یا شیخ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور مجھے اسلام میں داخل کر لو. شیخ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا, اسلام میں داخل فرما لیا. اور جب وہ اسلام میں داخل ہوا تو اس نے کہا واقعی اگر کوئی طاقت نہ ہوتی تو مجھ جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھ سے ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کیسے کھلاتی ہے خدا, میں اسی خدا کو مانوں گا جس خدا کو تم مان رہے ہو. میں اسی خدا کی عبادت کروں گا جس خدا کی عبادت تم کر رہے ہو. میں اسی خدا کو اپنا پالن ہار مانوں گا جس خدا کو تم مان رہے ہو. جب الگو کا مسلمان ہوا تو 90,000 کی فوج کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے سے تاتار کے افسانے سے اور پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے, مجھے پہلے یہ دو پیارے یہ ایک مسلمان ہے جو میدان میں آہوزاری کر رہا ہے تو اس کے آنسو کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ 90,000 لوگ داخلہ اسلام میں لے رہے ہیں. اور وہی جو کعبہ گرانے جا رہے تھے وہی کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, وہی جو کعبہ گرانے جا رہے تھے وہی کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں. پتا یہ چلا کہ ایک مرد مومن انقلاب لاتا ہے اور اس کا انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دلوں کی دنیا بدل دیا کرتا ہے. اب آپ آئیے ذرا دیکھیے حالات بدلتے گئے اور حالات بڑھتے گئے. کربلا کی سرزمین پر انقلاب بہت بڑا آیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی مولائے کائنات, حضرت حسن مصطفیٰ امیر معاویہ نے جو حکومت کی تھی اور اس حکومت کو جو مضبوط کیا تھا اور ایک عظیم وقار اسلام کو دیا تھا. اسلام کے ماننے والے اس عظیم ماحول میں اپنے جیون کو بتا رہے تھے. جب اس میں کچھ چند میں گولیاں کی جانے لگی اور جب اس کے چہرے کو مست کیا جانے لگا تو اللہ کا ایک نیک بندہ کھڑا ہوا. حضرت امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر آئے اور آنے کے بعد یہ ذہن و فکر لوگوں کو دیا تھا. قلت و کثرت کا معاملہ نہیں دیکھا جا رہا ہے, مقصد کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے.
ہے مقصد میں کون کامیاب ہوتا ہے جیت اس کی ہوتی ہے ایک دشمن ہے اپنا مقصد یہ رکھ رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے دونوں مقاصد ٹکراتے ہیں اس میں جس کا مقصد حل ہو جائے اور جس کے مقصد کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے مقصد کو چور نہ کیا جا سکے جس کے مقصد کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقصد فیل نہ کیا جا سکے جس کے مقصد کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقصد گرایا نہ جا سکے سمجھیے جیت اسی کی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو کربلا کے میدان میں گر گیا تھا مگر ان کا مقصد نہیں گرا تھا حسین کا سر کربلا کی سرزمین پر تو ہے مگر ان کا مقصد کربلا کی سرزمین پر پس نہیں ہوا حضرت امام علی مقام کے سر دھڑ کی بازی تو کربلا کی سرزمین پر لگی لیکن ان کا مقصد جو تھا وہ ہمیشہ بلند رہا مقصد پر یزید کی گرفت نہیں ہو سکی مقصد پر یزیدیوں کی گرفت نہیں ہو سکی امام حسین نے آواز دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ مذہب اسلام میں یکا دکا نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ تحریک دیکھی جا رہی ہے اگر تحریک میں صداقت ہے تو اس کی روشنی بڑھے گی آنکھیاں بجھا نہیں سکتی ہیں اگر تحریک میں خلوص ہے تو وہ خلوص کام آئے گا اس کو بدنیت لوگ مٹا نہیں سکتے ہیں یہی حضرت امام حسین نے پیغام دیا تھا اور دنیا میں جینے کا سبق دے دیا تھا امام حسین کی کردار کو لے کر کے بزرگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور وہ اپنے مقصد میں ہر طرح سے کامیاب رہے خواجہ غریب نواز نے وہی مشن پیش کیا ہے جو حضرت امام حسین نے پیش کیا تھا کربلا کی سرزمین پر سرکار غوث اعظم نے وہی مشن پیش فرمایا ہے جو حضرت غوث اعظم کو مشن کربلا کی سرزمین سے ملا ہے آج تقوی کی بات آ گئی تو سرکار غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے یہ ان بزرگوں کے نام ہیں کہ جن کے نام کو سن لو تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے عذاب آنے والا ہو تو دور ہو جاتا ہے توبہ کی بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہیں حادثات سے آدمی بچ جایا کرتا ہے اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے ناموں میں اس طرح سے اثر رکھ دیا ہے وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میاں کہ جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم امام تو جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام وہ سرکار غوث اعظم ہے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے وہ سرکار غوث اعظم ہے جو کبھی بھی باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں ذرا ان کا تقویٰ دیکھ لیجئے ذرا ان کی نیکی پر آپ غور کر لیجئے ذرا ان کا رونا دیکھ لیجئے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے صرف بتانا یہ چاہتا ہو کہ ان کا عمل رب کے فرمان پر کس طرح سے ہے کہ والعاقبۃ للمتقین اور آخرت میں اچھا انجام اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے اس لیے یا اللہ کے نیک بندے کس طرح سے پرہیزگاری کو اپنائے ہوئے ہیں کس طرح سے پرہیزگاری کی لائن پر چل رہے ہیں سرکار غوث اعظم عید کا دن ہے مگر آپ کا حجرہ بند ہے لوگوں نے انتظار کیا انتظار کر کے دروازے پر آئے یا شیخ اب باہر نکلیے عید کا دن ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے آپ چلیے لوگ دروازے پر کھڑے آ رہے ہیں دروازہ نہیں کھل رہا ہے دروازے کے اندر سے آواز آ رہی ہے رونے کی لوگوں نے بازا مشکل دروازہ کھولا اور جب کھولا تو دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم بڑے پیر کا سر سجدہ میں ہے زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے لوگوں نے عرض کیا یہ سرکار اب تو عیدگاہ کی طرف چلے چلو آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو تم لوگوں کی عید ہے کہ تم نے مہینے بھر کا روزہ رکھ لیا ہے لیکن عبد القادر کی عید اس وقت ہوگی جب میرا رب فرما دے عبد القادر تیرے روزوں کو میں نے قبول کر لیا ہے اللہ اللہ ذرا ان کی پرہیزگاری ملاحظہ فرمائیے ان کا تقویٰ دیکھتے ہوئے چلیے ان بزرگوں کی زندگی کے دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ایک تقویٰ کی تحریک پیدا ہو جائے ہمارے اندر ایک ماحول پیدا ہو جائے ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگیں اور ہم نیکیوں سے رغبت کرنے لگیں آج نیکیوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں اور گناہوں سے ہم رغبت کر رہے ہیں جب ہمارا قدم گناہ کی طرف بڑھے گا اور نیکیاں ہم سے چھوٹ جائیں گی تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے پیارے ہمیں کامرانی نہیں مل سکتی ہے دیکھو دولت کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے شہرت پا جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے اقتدار حاصل کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے نہ جانے کتنے کروڑوں بینک بیلنس لوگ کیے رہتے ہیں مگر انہیں کامیاب نہیں کہا جا رہا ہے آپ کو میں بتاؤں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے دہلی کی سرزمین پر چلے چلیے جہاں حضرت خواجہ سرکار نظام الدین محبوب الہی کا روزہ ہے وہیں سے تھوڑی دور پر نصیر الدین ہمایوں کا بھی مقبرہ دکھائی دے رہا ہے لیکن نصیر الدین ہمایوں کے مقبرے کے سائے میں رکشا کھڑا کیا جاتا ہے لوگ پیشاب کر رہے ہیں روڈ کے بیچ میں ہے لوگ چلے جا رہے ہیں آپ ذرا غور
فرمائیے یہ اس کا مقبرہ ہے جس کی حکومت تھی ہندوستان کے گوشے گوشے میں، اس کے مقبرے کے سائے میں پیشاب کیا جا رہا ہے، رکشا کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن وہیں پر ایک ایسا بھی مقبرہ دکھائی دے رہا ہے جو ایک چٹائی پر بیٹھا رہتا تھا اور اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کی طرف چلو تو دین کی طرف چلو تو دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ دنیا سے جانے کے بعد آج سارے لوگ اسی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکانا باعث برکت سمجھ رہے ہیں۔ نظام الدین کا روزہ بول رہا ہے یہ دینداری ہے، نصیر الدین ہمایوں کا مقبرہ بول رہا ہے یہ دنیا داری ہے۔ جس نے پرہیزگاری اختیار کی اس کا ماحول یہ ہے، اور جو پرہیزگاری سے پلٹا اس کا ماحول یہ ہے۔ اور یہی تو جنگ تھی کربلا کے میدان میں پیارے، اور جنگ کون سی تھی کربلا کے میدان میں؟ آپ بہت سن چکے ہیں اور سنتے رہیں گے، آپ ذرا سرسری طور پر جائزہ لیجئے۔ کیا کسی یزیدی نے یہ کہا تھا حسین تمہارے نانا کو غیب کا علم نہیں ہے؟ کیا کسی یزیدی نے یہ کہا تھا یہ حسین ہم تمہارے نانا کو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکاریں گے؟ کیا کسی یزیدی نے حسین کے نانا کو کربلا کے میدان میں چیلنج کیا تھا؟ قطار نہیں چیلنج کیا تھا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کا کہیں ایک ورق بھی نہیں مل سکتا ہے کہ کسی یزیدی نے کربلا کی سرزمین پر حسین کے نانا کو چیلنج کیا ہو۔ امام حسین کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور امام حسین کو وہ دینداری کے طور پر نہیں چیلنج کر رہے ہیں بلکہ دنیا داری کے طور پر۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے حسین ہم دینداری میں تم سے بڑھ کر کے ہیں، نہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے حسین ہمیں دنیا چاہیے۔ امام حسین کہہ رہے تھے تقویٰ کو بیچ کر کے دنیا نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ کہہ رہے تھے حسین ہمیں حکومت چاہیے۔ امام علی مقام کہہ رہے تھے نہیں، تقویٰ کا خون کر کے حکومت نہیں بنائی جا سکتی ہے، وہ کہہ رہے تھے حسین ہمیں دنیا دے دو۔ امام حسین کہہ رہے تھے دنیا اگر تمہیں لینی ہے تو پہلے شریعت لے لو تب دنیا لو، اور اگر تم دنیا لے کر کے شریعت بچانا چاہتے ہو تو نہیں بچا پاؤ گے۔ امام حسین کی جنگ کربلا کے میدان میں دنیا داروں سے تھی، امام حسین کی جنگ کربلا کے میدان میں ان دنیا داروں سے تھی جنہوں نے دنیا کو اختیار کیا تھا اور عاقبت کو بھلا دیا تھا۔ یہ دنیا اختیار کرنا اور عاقبت ہی کو تو بھلانا ہے، اور آج بھی آپ کا ذہن ہے کہ نہیں کہ دنیا اختیار کرتے ہوئے عاقبت کو بھلا دو؟ یزیدی دنیا اختیار کرتے ہوئے عاقبت کو بھلا رہے ہیں۔ آج آپ کا ذہن کس طرح سے ہے؟ آپ ذرا دیکھو، نماز کا وقت ہو جائے نماز چھوڑ دینا اور دنیا کی طرف قدم بڑھاتے رہنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ عاقبت بھلا دینا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ عاقبت کو برباد کر دینا ہے کہ نہیں؟ امام علی مقام نے کون سا ذہن دیا تھا؟ سنو تم دنیا میں رہنے کے بعد دین کو نہ بھلانا، اگر دین کو بھلا دیا اور دنیا حاصل کرنے لگے تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ پھر حضرت امام حسین کی ذات سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ کربلا کی سرزمین میں دنیا داروں سے امام علی مقام کی بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی، اور امام علی مقام نے بتا دیا تھا سنو تم دین کے لیے دنیا کے لیے دین کو تباہ نہ کرو۔ جب امام علی مقام نے اپنا خطبہ دیا تھا کربلا کی سرزمین پر تو ذرا خطبہ کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جانتے ہو کیا جملہ تھا خطبہ کا؟ امام علی مقام فرماتے ہیں اے لوگوں تم میرے حق کو پہچانو، میرے خون میں ملوث ہو، تم اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اے لوگوں سنو، تم میں بتاتا ہوں کہ یزید گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کیا اس کے ہاتھ پر تم ہمارا ہاتھ جانا چاہتے ہو، لے جانا چاہتے ہو؟ یہ نہیں ہو پائے گا۔ جو غیر محرم لڑکیوں سے گانے سنا گیا ہے، جو شراب پیتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، لوالی پن ہے اس کے اندر، سیر و شکار کا خونگر ہے، ایسے کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، میں اسلام کے قانون کو نہیں لکھنے دوں گا۔ امام علی مقام کے جملے پر ذرا غور فرمائیے۔ جب قوم نے کہا تھا حسین وہ امیر المومنین ہے، آپ ہاتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں اس کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتا، میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اس کے ہاتھ کے لائق میرا ہاتھ نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھوں، اس لیے میں نہیں اس کو امیر المومنین تسلیم کروں گا۔ امام علی مقام نے ذہن کیا دیا؟ آج امام علی مقام تو جس کا ہاتھ نجس ہو اس سے ہاتھ نہ ملائیں، جس کا ہاتھ نجس ہو اس سے قریب نہ جائیں، جس کا ہاتھ ناپاک ہو اپنے بچے کی قربانی پیش کر دیں مگر اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھیں۔ ہاتھ کی ناپاکی کا معاملہ سامنے ہے، بہت غور سے سن لو۔ وہ ناپاک ہاتھ ہے، پاک ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔
امام علی مقام نے ذہن کیا دیا کہ پاک ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے. اور آج کیسا ذہن آپ دے رہے ہیں کہ جو عقیدے کا ناپاک ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ پلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس کا عقیدہ ہی برباد ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو. جس کے عقیدے ہی کا جنازہ نکل گیا ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی پوری توانائی کی جا رہی ہو. آپ خوف خدا دل میں بساؤ اور ڈرو. اللہ کے قانون سے اس کی گرفت سے خوف کھاؤ. موت کا فرشتہ تمہارے موت کی لسٹ لیے ہوئی ہے. موت جب آنی ہے تو ادھر ادھر ایک منٹ بھی نہیں وقت ضائع جائے گا. موت آ کر رہے گی پیاری. مرنا سب کو ہے لیکن کبھی آنسو بھی آپ کے گرے ہیں موت کو یاد کر کے, کبھی آپ روئے بھی ہیں موت کو یاد کر کے. امام علی مقام کے تو اتنے آنسو گرے تھے, اتنے وہ روئے تھے کہ جب عمرو بن سعد کی فوج 9 محرم کو آگے بڑھنے لگی تھی تو آپ نے کہا تھا اس سے کہہ دے وہ روک لے, کل جو کرنا ہوگا کیا جائے گا. آج کی رات ہمیں صرف اس لیے مل جائے تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جی بھر کر کے رو لیں, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے رب کو منا لیں. رات بھر آنسو بہ رہے ہیں, رات بھر وہ رو رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ اس سائل پر جس کے نانا بھی پوری زندگی ان گنہگاروں کے لیے آنسو بہاتے رہے, روتے رہے. نواسا بھی ہم گنہگاروں کے لیے رو رہا ہے, ہم گنہگاروں کے لیے آنسو بہا رہا ہے. آپ قربان جائیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصول پر مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں تم نماز نہ چھوڑو, اے لوگوں جھوٹ کے قریب نہ جاؤ, اے لوگوں بے حیائی اور پاپ کے قریب نہ جاؤ, بدعمالیوں کو چھوڑ دو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حکم دے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان, آج تو کس طرح سے گناہ کرنے کا خوگر ہو گیا ہے, کیسے گناہ کا عادی بن گیا ہے. آج اگر فاقہ ہو جائے تو نہ شکری ادا کرنے لگتے ہو, کوئی کام نہ ہو تو رب و معاذ اللہ گالی دینے لگتے ہو, کوئی مقصد نہ حل ہو تو بدل ہو جایا کرتے ہو. وہ پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا کرتے تھے, چڑھائے جاتے تھے, لیکن پھر بھی ان کی زبان پر یہی نعرہ ہوتا تھا کہ حلق پر تیغ رہے, سینے پر جلاد رہے, اللہ پر تیرا نام رہے, دل میں تیری یاد رہے. انہوں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی ہے, انہوں نے بھی کبھی رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا ہے. فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے مگر رب کی بارگاہ میں وہ شکرانے کے طور پر اپنے سر کو جب سجدہ میں رکھ رہے ہیں تو رات بھر سر سجدہ میں ہے, دن کا اجالا پھیلتا ہے, تب سجدہ الہی سے ان کا سر اٹھتا ہے. ایسی زندگی وہ گزارے تھے اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے والعاقبۃ للمتقین, اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے اور ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. آپ ذرا غور فرمائیے, ذرہ برابر نیکی اور برائی کی بات آئی حضرت تو میں عرض کرتا چلو آج کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹی نیکیوں کو معاذ اللہ چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کے کر لیا کرتے ہیں. حالانکہ سنو گناہ گناہ ہے, نیکی نیکی ہے. رب تعالیٰ جب اپنے بندے کو بخشنا چاہے گا تو اس کی مختصر نیکی اس کے بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں اس کا فیصلہ ہے وہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. ذرہ برابر یہ نیکی ہے وہ بھی تم قیامت کے دن دیکھ لو گے کہ وہ نیکی تمہیں فائدہ کیسے پہنچا رہی ہے, اور ذرہ برابر گناہ ہے تو وہ بھی دیکھ لو گے کہ وہ گناہ تم کو کیسا نقصان پہنچا رہا ہے. گناہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اور نیکیاں تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں. ان ساری باتوں کو سوچ کر کے یا اللہ کے نیک بندے رات بھر رویا کرتے تھے جب ساری خلق خدا سو رہی ہے. یہ رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں ان کے آنسو بہ رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں یہ رو رو کر کے اپنے آپ کو منا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے عرض کر رہے ہیں میرے مولا تو رحیم ہے, قریب ہے, پروردگار میری مغفرت فرما دے, مولا میری مغفرت فرما دے, مولا ہم کو نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے, تیرے رحم و کرم کی بھیک ہم تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. یہ ان کا جملہ تھا جن کے نیکیوں کی کمی نہیں ہے, یہ ان کا ماحول تھا جو قدم قدم پر نیکیاں کر رہے ہیں. آج ہمارا ماحول کیسا بگڑ چکا ہے کہ قدم قدم پر ہم گناہ کر رہے ہیں, قدم قدم پر شرافت و تقدس کا جنازہ ٹوٹنا نکل رہا ہے, قدم قدم پر ماحول ہمارا بگڑ رہا ہے. آؤ پیارے سناؤ, جب قوم نیک بن جاتی ہے, جب قوم کے افراد
ایک بن جایا کرتے ہیں تو ہر موڑ پر قوم کامیاب کر دی جاتی ہے، اور ہر موڑ پر قوم کا لیے کامیابی ہی کامیابی رہتی ہے۔ قوم نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی وہ قوم مسلم تھی جس قوم مسلم نے دنیا کے لوگوں کو زندگی کا شعور دیا تھا، لیکن آج یہ خود دوسرے کے گھر بھکارن کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ آج دوسرے کے گھر یہ خود بھیک مانگ رہے ہیں۔ جس قوم کے دروازے پر لوگوں نے آ کر کے بھیک مانگی تھی اور اپنا پیٹ بھرا تھا، آج یہ قوم ان دروازوں پر جا رہی ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ یہ وقت کا المیاں تو ہے نہیں اور کیا ہے۔ آخر یہ ماحول کیسے پیدا ہوا ہمارے اور آپ کے اندر تو کہنا پڑے گا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف کربلا کا جھلک آپ کے سامنے رکھتا چل رہا ہو۔ آخر امام علی مقام کے پیغاموں میں سے کتنے پیغام کو سنو گے؟ تقویٰ کا پیغام انہوں نے دیا ہے، خوف الہی کا پیغام انہوں نے دیا ہے، صبر و شکر کا پیغام انہوں نے دیا ہے، بیٹے کے قربانی کا پیغام انہوں نے دیا ہے۔ اپنی پوری زندگی کو عملی ماحول میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے اپنے نانا جان کی تصویر پیش فرما دیا ہے۔ اے میرے نانا جان کی امت سن لو، اگر اسلام کے قانون کے تعلق سے تمہاری گود کا بیٹا چھینا جائے گا تو علی اصغر کو یاد کر لینا۔ جوان بیٹے کی جنازہ سامنے ہو تو علی اکبر کو یاد کر لینا۔ بھائی اور بھتیجے سامنے ہو تو کربلا کے ان سپوتوں کا تذکرہ کر لیا کرنا۔ تمہیں سکون مل جائے گا کہ حسین نے کس طرح سے عملی تصویر پیش کی ہے، اور حسین نے کس طرح سے مسلمان بن کر کے رہنے کا سبق اور مسلمان بن کر کے جینے کا سبق دنیا والوں کو دے دیا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہ اللہ والے جایا کرتے تھے تو حسینی کردار کے ماحول میں اپنے آپ کو لے جایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صرف ہم اشعار میں سنتے ہیں خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، لیکن ذرا تاریخ کا جائزہ بھی تو لے لو کہ یہ کیسے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ اس بنیاد پر یہ خواجہ کا ہندوستان کہا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم خواجہ کا ہندوستان ہے اور انشاءاللہ رہے گا، یہ صحیح ہے، خواجہ کا ہندوستان ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا، یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ اے سرکار، غریب نواز آپ کے ہندوستان میں مسجدیں تو پھونکی جا رہی ہے، حضور قرآن رب کو جلایا جا رہا ہے، سرکار گردنیں کیوں کٹ رہی ہے، ماں بہنوں کی آبرو کی لوٹی جا رہی ہے، ہماری دکانیں کیوں پھونکی جا رہی ہے، ہم کو روڈ پر دلیل کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارا حق کو چھینا جا رہا ہے۔ غریب نواز کل بھی تو آپ تھے، آج بھی تو آپ ہیں، تو آج بھی ان کی روح آواز دے رہی ہے۔ تم صرف زبانی غلام بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہمارا ایک غلام تھا شادی دیو، جس کا نام بعد میں عبداللہ پڑا، جب وہ پانی لینے کے لیے گیا تھا اور راجا پرتھوی کے کرمچاریوں نے میرے اس غلام کو مارا تھا، اس کی انگلی کٹ گئی تھی ہاتھا پائی میں، اور جب غلام لوٹ کر آیا تھا میں نے پوچھا بتا تیرے انگلی سے خون کیوں رس رہا ہے؟ اس نے عرض کیا سرکار ہاتھا پائی ہو گئی پانی لینے میں، مار دیا مجھ کو ایک نے، میری انگلی کٹ گئی۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے پرتھوی راجا کی ساری فوج کاٹ دی، میں نے پرتھوی راجا کو شہاب الدین کے ہاتھ میں دے دیا، پکڑ شہاب الدین پکڑ اس کو۔ غریب نواز فرما رہے ہیں اللہ کے مقدس بندے کا جملہ ذرا غور کرو۔ غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں، غریب نواز ہندوستان میں بیٹھ کر کے راجا پتھورا کو کہہ رہے ہیں شہاب الدین پکڑ، اور شہاب الدین 19 دن کا عرصہ گزرا ہے، شکست کھا کر کے راجا پتھورا سے بھاگ کر کے گئے ہیں، اور اپنے وہاں غور میں پہنچ کر کے اطمینان کی سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ تب تک آنکھ لگ جاتی ہے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں شہاب الدین پکڑ اس کو، شہاب الدین پکڑ اس کو۔ بیدار ہونے کے بعد شہاب الدین نے کہا فوج چلو آپ، کہا ابھی 19 دن کا عرصہ گزرا ہے، آپ نے کپڑا بھی نہیں اتارا، کہا نہیں چلو اب ہمارے لیے کامیابی ہے۔ شہاب الدین چڑھائے تھے اور صرف 13 دن کی جنگ کے اندر اندر نقشہ بدل گیا تھا۔ میں کہتا ہوں وہی تو خواجہ کا ہندوستان ہے۔ تب ہماری آبرو بچی ہوئی تھی، تب ہماری عزت بچی ہوئی تھی، لیکن وہی خواجہ کا ہندوستان ہے جب ان کی بارگاہ میں پہلے کے لوگ جاتے تھے ان کی حاضری ملاحظہ فرما لو۔ آج غریب نواز کے آستانے پر جایا جا رہا ہے، آج حاضری کا انداز ملاحظہ فرما لو۔ آپ نے طریقہ کیوں بدلا ہے؟ بادشاہ کے دربار کی حاضری کی روش کیوں آپ نے بدل دی ہے؟ آپ نے دستور کیوں بدل دیا ہے؟ یہ حرام خور لوگ ہیں کہ اگر آپ کا قصد اجمیر کی طرف جانے کا ہو گیا تو آپ کو بدعتی کہا جا رہا ہے۔ یہ منحوس لوگ یہ عقیدے کے کوڑ
वही लोग जो पाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, इन्हीं की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आबरू लूटी है। अगर घर के अंदर 4 बच्चे हों और चारों सही सालिम एक दिमाग के हो तो तरक्की करते ही आसमान पर पहुंच जाते हैं। अगर उसमें कोई कोढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं लग रहा है, कोई बदमाश हो जाए तो दौलत बर्बाद हो जाती है, कोई नहिंजार हो जाए तो आबरू मलिया मेट हो जाती है। जालिम कलमा पढ़ने के नाम पर हरामखोर नज्द की बदमाश औलाद गरीब नवाज की तौहीन कर रहा है और फिर भी कहता है हमें उनका फैज क्यों नहीं मिल रहा है। हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें जीने का हक क्यों नहीं मिल रहा है। नादान गरीब नवाज की कब्र को मिट्टी का ढेर तूने कहा है, गरीब नवाज के दादा की तौहीन तूने की है, गरीब नवाज के जब्बे अंदर की तौहीन तूने की है, करबला वालों की तौहीन तूने की है, करबला वालों की आबरू पर हमला तूने किया है। तू कहता है इमाम हुसैन को इमाम हुसैन कहकर क्यों पुकार रहे हो? क्या वो करबला से तुम्हारी मदद कर देंगे? नादान कहीं के हमारा अकीदा है वो हमारी मदद करबला से कर रहे हैं और करेंगे और इंशाअल्लाह हर मोड़ पर उनकी मदद हमारे लिए काफी रहेगी। इमाम हुसैन की आबरू पर हमला करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की आबरू पर हमला करने वालों, तुम इत्मीनान सुकून की सांस लेना चाहते हो, नहीं ले पाओगे तुम इत्मीनान सुकून की सांस। यही वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हम अमन का चिराग जलाते हुए चल रहे थे, मगर यही वो मुल्क है जहां आज भी हुसैनियों की कमी नहीं है, इमाम हुसैन के नाम लेवाओं की कमी नहीं है, फिर भी कुरान के जलाने की नापाक कोशिश की जा रही है। लेकिन सुन लो दोस्तों, मैंने एक जुमला पहले कहा था, अल्लाह का एक नेक बंदा उसका ही खिलाफ बर्ता कर देता है। भारत के जमीन पर अगर कुरान जलाने की नापाक कोशिश की गई तो भारत जल सकता है, कुरान महफूज रहेगा, भारत की आबरू मिट सकती है, कुरान महफूज रहेगा। और जिस मुल्क में कुरान नहीं रहेगा उस मुल्क में अमन अमान भी नहीं रह सकता है। जिस मुल्क के लोग कुरान पर हमला करने की नापाक कोशिश करेंगे उनकी आंखें ठोक देने की हिम्मत रखते हैं हुसैनी। अगर कुरान पर हमला हुआ, कुरान की आबरू करबला के मैदान से बचाई गई है, कुरान की आबरू किस मोड़ पर नहीं बताया गया है, इसलिए कुरान पर हमला करने की नापाक कोशिश ना की जाए। यह कुरान है जो भारत सोने का चिड़िया बना हुआ है, ये कुरान का फैजान है जो लोग यहाँ जी रहे हैं। कुरान की इज्जत और अजमत और कानून की हिफाजत के लिए तो करबला के ताजदार ने अपने जवान बेटे, जवान भतीजे और भाई की कुर्बानी पेश फरमाई है। उस कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा कि मरहबा जुराते इब्ने हैदर, सर दे दिया बात ना जाने दी। एक बात और अर्ज करता चलूंगा, फिर इमाम हुसैन का नाम ही लेते रहोगे कि उनका काम भी आपको करना पड़ेगा। जो तकवा और तहारत का माहौल उन्होंने अता फरमाया और तुम्हें आखिरत की याद दिला दी है और आखिरत का एक मामला तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। ए लोगों, दुनिया से जाते जाते तुम अपने रब को मनाते हुए जाओ। ए लोगों, दुनिया से जाते जाते तुम्हारी कामयाबी है अगर ईमान के साथ जा रहे हो। ए लोगों, दुनिया से जाते जाते तुम नेकियों का एक अजीम शान खजाना लेकर के रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। गुनाहों की गठरी लेकर के कहां तक चलोगे और पाप के माहौल में तुम कहां तक कामयाबी हासिल करोगे? पापियों को कामयाबी नहीं मिलती है, पापियों को इज्जत नहीं मिलती है, पापियों को शोहरत नहीं मिलती है, पापियों की तलाशी नहीं जाती है, पापियों को वकार नहीं मिलता है। ए लोगों, पापियों के माहौल में अपनी जिंदगी न गुजारो बल्कि पाक बनकर के अपनी जिंदगी गुजारो। एक पाक आदमी पाकी का वो माहौल बर्पा कर देता है कि आवाज आने लगती है फितरत आजाद हो और फितरत के साथ हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई, जरा मुस्लिम बन करके देखो तो, और उस माहौल में रह करके तो आप देखो। आज आपके चेहरे मोहरे से नहीं पता चलता है आप मुसलमान हो, आपके मकान दुकान से नहीं पता चलता है कि आप मुसलमान हो, और नारा लगाते हो या हुसैन जिंदाबाद, इमाम हुसैन की शहादत जिंदाबाद, इमाम हुसैन की जुरात जिंदाबाद, इमाम हुसैन का पैगाम जिंदाबाद। सही, उनका हर हर मिशन जिंदाबाद, उनकी हर हर तहरीर जिंदाबाद है। लेकिन जरा देखते चलो कि परहेजगारी का माहौल इमाम अली मकाम ने किस तरह से बर्पा किया था। इमाम के जब आंसू करबला की सरजमीन पर गिरे होंगे तो उन आंसुओं की कीमत कौन अदा कर पाएगा? प्यारे, इमाम अली मकाम के आंसुओं की कीमत कौन अदा कर पाएगा? इमाम अली मकाम के आंसुओं की कीमत रब ही अदा करेगा, और इस तरह से अदा करेगा, रब इस तरह से अदा करेगा। आओ देखो, इमाम अली मकाम की याद मनाने वाले मुसलमानों, परहेजगारी का दामन न छोड़ने पाए। जब कयामत का मैदान कायम होगा और कयामत के मैदान में गुनहगार अपने गुनाहों का बोझ लेकर के आगे बढ़ेगा, शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन गुनहगारों की शफाअत करेंगे। इमाम हुसैन ने यह सब अपने लिए नहीं किया है। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अपने आखिरत के लिए, अपनी भलाई के लिए, रोजा रख रहे हैं तो अपनी भलाई के लिए, हज कर रहे हैं तो अपनी भलाई के लिए, खैरात कर रहे हैं तो अपनी भलाई के लिए। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो कि अल्लामा सिराज साहब आप ईशा की नमाज पढ़ रहे हो, इसका सवाब हमें दे दो। ये फौरन कहेंगे
कि अजीब पागल आदमी तुम हो, ये नमाज हम पर फर्ज है और हमारे ऊपर वादा करना फर्ज है, हम अदा कर रहे हैं। अब रब की मर्जी, रब ने कबूल फरमाया कि नहीं कबूल फरमाया? रब कबूल फरमा ले तो हमारे लिए है। कोई अपनी इबादत भी किसी को देता है, कोई अपनी नेकी भी किसी को देगा। यार मैं कहता हूँ आखिर हम और आप नेकी इसलिए जमा कर रहे हैं कि हमें और आपको अपने आखिरत का हाल नहीं मालूम है। हम सोच रहे हैं मेरा मौला न जाने कौन सी हमारी नेकी कबूल फरमा ले, हम नेकियां करते चले जा रहे हैं। आखिर हुसैन को यह तकवा और परहेजगारी दिखाने की जरूरत क्या है करबला के मैदान में? हुसैन तो अभी अपनी माँ की गोद में है कि जन्नतियों का सरदार बताए जा रहे हैं। हुसैन तो नाना की गोद में है मगर जन्नतियों के सरदार बताए जा रहे हैं। हुसैन कैसे पैदा हुए, कैसे जन्नती जवानों के सरदार बना दिए गए? तो हुसैन कुर्बानी आपने किस लिए दी है? हुसैन खून आपने किस लिए बहाया है? हुसैन पाली अकबर की जवानी करबला के मैदान में क्या आपने कुर्बान की है? हुसैन आप तो जन्नती जवानों के सरदार है, जन्नत की फिक्र आपको तो नहीं है, फिर आपने ये क्यों किया? तो बबागे तो हल प्यारे ये आवाज आ रही है और आज भी रूह पुकार पुकार कर कह रही है ए हुसैन के नाम ले आओ। हुसैन ने अपने लिए नहीं किया है, हुसैन ने तुम्हारे लिए किया है कि तुम्हारे करतूत ऐसे होंगे, तुम्हारे कारनामे ऐसे होंगे, तुम्हारी बुराइयां इतनी होंगी, जब तुम अपने बुराइयों की गठरी लेकर के बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होगे और रब ताला का ऐलान होगा आपके लिए, तो बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? तुम अपने गुनाह की बुनियाद पर मायूस हो जाओगे, तुम अपनी खता की बुनियाद पर आंसू बहाओगे, तुम अपनी खता की बुनियाद पर नादिम होकर के रोगे और कहोगे हम कुछ भी सही मगर रसूल की उम्मत है, हम कुछ भी सही मगर मोहम्मद का कलमा पढ़ते थे, हम कुछ भी सही मगर उनका नाम लेते थे, हम कुछ भी सही मगर उनको याद करते थे। जब तुम ये कहोगे तो नाना भी कहेंगे और मैं भी रब की बारगाह में अर्ज करूंगा मेरे मौला नाना के उम्मतियों के पास नेकियां नहीं है, परहेजगारी नहीं है, मगर मौला उसी परहेजगारी के तकद्दुस के खातिर हुसैन ने गर्दन पर तलवार चलाई थी और हुसैन का खून बहा था। उसी हुसैन के खून का बदला आज अता फरमा दे। रब का दरियाए करम जोश में होगा, ऐलान करेगा मुनादी कि हुसैन के नाम पर जितने लोग हुसैन के गुलाम हैं या उनका नाम हुसैन है, सबकी मग़फ़िरत हो गई, सब बख्श दिए गए, सबको जन्नत में जाने का आर्डर मिल जाता है। ये हज़रत इमाम हुसैन है जिन्होंने खुद अपने लिए कुछ ना किया मगर कौम के लिए सब कुछ कर दिया। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन और आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। आप परहेजगारी इख्तियार कीजिए तो आप कामयाब रहेंगे। आप कहते हैं सुबहानी साहब मेरी दुआ नहीं कबूल होती है, सुबहानी साहब मेरी रोजी नहीं बढ़ती है, मैं मुसीबतों परेशानी में हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने परहेजगारी इख्तियार किया, खुदा का खौफ दिल में, तकवा है, रसूल की मोहब्बत है आपके दिल में, अगर सरकार की मोहब्बत है तो नबी का दीवाना कभी भी भुखमरी का शिकार नहीं हो सकता, वो कभी भी मुफलिसी और तलाशी के माहौल में नहीं जाया सकता है, वो जहां भी कामयाब रहेगा वहां भी कामयाब रहेगा। बल्कि रब फरमाता है कि हम अपने महबूबों ही पर तो सब कुछ निछावर कर रहे हैं, अपने दीवानों ही पर तो सब कुछ निछावर कर रहे हैं। आओ सुनाओ, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब चैलेंज किया था किसी ने, आपकी बीवी को कह दिया कि तुम इतने ही बड़े नेक हो तो हमारे घर से रोज उधार तो खाने पीने की चीजें जाया करती हैं। आपकी बीवी मुतफक्किर हो गई। सरकार बख्तियार काकी तशरीफ लाए, फरमाते हैं क्यों चेहरा उतरा हुआ है? उन्होंने अपने शौहर से अर्ज किया कि देखो जहां से हमारा सौदा खाने पीने का आता है उधार आता है, बाद में पैसा दिया जाता है, आज उसने चैलेंज कर दिया है कि तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है ऐसे ही हो तो हमारे वहां से उधार क्यों मंगवाया करते हो? सरकार बख्तियार काकी फरमाते हैं अहलिया अब उसके घर से कुछ सामान के लाने की जरूरत नहीं है, अब जब हमको हमारे बशी तकाजे की बुनियाद पर खाने पीने की जरूरत पड़ेगी तो इसी ताक में से खाने का सामान निकाल लिया करना। आप इशारा फरमाते हैं, खाने का टाइम हुआ, अहलिया गई और जब ताक में हाथ डालती हैं तो उसमें से गरम गरम काक मिल जाती है। दिल्ली की बड़ी मशहूर रोटी होती थी काक, जिसको बिना सालन के भी खाया जा सकता था, आदमी का पेट भर जाता। और जब जब जरूरत होती उनको कैसे वो काक मिल जाया करती थी, वो खा लिया करते
پڑھتے تھے وہیں سے بختیار کاکی مشہور ہو جاتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے دل کی دنیا کو بسا لیا ہے تو تلاشی کی فکر نہیں ہو رہی ہے, اپنے دل کو خدا کے خوف سے لرزیدہ کر لیا ہے تو مفلسی کا خوف نہیں ہے, دشمن کے آنے کا خوف نہیں ہے, دشمن کے جانے کا خوف نہیں ہے. پہلے اپنے دل کو سجا تو لو, اپنے دل کو رب کی عبادت کی طرف لگا تو لو, اپنے دل کو مسجد کی طرف لے کر کے تو جاؤ, اپنے دل میں گناہوں سے نفرت بھر تو لو, اپنے دل میں رسول کی محبت کا چراغ جگمگا تو لو. خدا کی قسم اگر دل ایسا ہو جاتا ہے تو اسی کے لیے رب کا فرمان ہے والعاقبۃ للمتقین, اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ تمہارا رب بیان فرما رہا ہے. اور جب پرہیزگاروں کے لیے اچھا انجام ہے تو ان پرہیزگاروں سے تو ملا رہے گا, ان کا بھی اچھا انجام ہوگا. سنیدن کی در روز امید و دین بدارا بنے کا ببخشت کریم, پوری کانفرنس کا حل. آپ کیوں امام حسین کا نام لیتے ہیں؟ آپ کا کیا فائدہ, آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ سنو پیارے, یہی تو پرہیزگاری ہے, یہی تو اصل دولت ہے. جس کے تعلق سے نیک نیکی میں ایک ایسا نکھار پیدا ہو جائے, اگر کسی یتیم کو دیکھ کر کے کسی کی آنکھ بھیگ گئی تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے مصیبت یاد کر کے اس کا دل بھر آئے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. آج ذرا دیکھو تو قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, رب کا فرمان ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. آج اس محفل میں جو بھی چاہے شریک ہو سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے. آپ محفل میں کسی چھٹائی کرو گے, قیامت کے میدان میں سب جمع ہوں گے. رب کا منادی ندا دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. شرابی الگ, کبابی الگ, جواری الگ, بے حیا الگ, پرہیزگار الگ, جماعت الگ ہو گئی. پرہیزگاروں کو حکم جنت میں جانے کا, بد پرہیزوں کو حکم ہو گیا تمہاری لائن لیے. ان کی نگاہ جنتیوں کی طرف اٹھ رہی ہے. یہ جنتیوں کی جماعت ہے, قریب سے گزریں گے. جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا, ہاتھ جیسے پکڑے گا وہ کہے گا میرا ہاتھ پکڑ رہے ہو. تو دیکھو آج یہاں جو بھی زبان لوگ پڑھیں لکھیں سوچیں سمجھیں کس کریں, مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی. جتنا جھگڑا آج زبانوں کے تعلق سے کر رہے ہیں, مرنے کے بعد سب کی زبان عربی, چاہے کوئی پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا ہو, سب عربی بولیں گے بھی, عربی سمجھیں گے بھی. اب وہ جہنمی جنتی سے کہے گا, جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے اما تعرفنی, آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ علامہ سراج صاحب بول پڑے, ہاں پہچانتا ہوں. حضور انا الذی سقیتہ شربتا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. ذرا حدیث شریف کے لفظ پر غور کرو. آقا کے فرمان پر قربان جاؤ. جس نبی نے ذرہ ذرہ کی نیکی پر بدلے کا پیغام دے دیا, یہ وہ میرے سرکار ہے. میری امت جو جو نیکی کرے گا یہ نیکی کرے گا, یہ بدلہ پائے گا, یہ نیکی کرے گا یہ اجر پائے گا, یہ نیکی کرے گا یہ اجر پائے گا. اللہ کے نیکوں سے محبت کرے گا اجر پائے گا. دوسرا جہنمی پکڑے گا ہاتھ, اما تعریفی آپ مجھے پہچانتے کہ نہیں؟ انا الذی وهبت لک وضوءا, میں وہ ہوں, میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا, وضو کرایا تھا. ذرا جملے پر غور فرمائیے. جہنمی جنتی سے کہہ رہا حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے وضو کرایا تھا. رب پکارے گا میرے جنتی بندے تو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ واز کرے گا میرے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں جو اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں. مولا اس نے دنیا میں مجھے پانی پلا دیا تھا, اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. وہ مجھ کو وضو کرا دیا تھا, اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کا دریائے کرم جوش میں ہوگا. میرے بندے ٹھیک ہے جب انہوں نے ایسا کیا تھا, حالانکہ رب جان رہا ہے, مگر رب کا کرم دیکھو, فرمائے گا ان سب کا ہاتھ پکڑ لو, جنت میں لے کر چلے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. حدیث شریف کا ٹکڑا سنو. فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ. اللہ اللہ, آپ نے کسی جنتی کو پانی پلا دیا تو جنت کے حقدار ہو گئے.
उर्दू करा दिया तो जन्नत के हकदार हो गए, और जिसके नाना की जन्नत हो क्या वो जन्नत दे ही नहीं सकते हैं? जो जन्नतियों का सरदार हो क्या उसका कोई इजारा ही नहीं है? अरे इतने बड़े घामड़े होते हैं अक्ल के अंधे कोढ़ी लोग अकीदा के, जब जन्नत जन्नत की बात करते हैं और कितनी ढिठाई से जालिम बच जाते हैं। माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को क्या इख्तियार? तो तुम्हारे बाप को इख्तियार है, रसूल को नहीं इख्तियार है। कब किसको इख्तियार है? तुम्हें भी इख्तियार दिया गया है। अरे रसूल को तो इतना इख्तियार है, इतना इख्तियार है कि अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, पैदा करने वाला रब है, और अपनी सारी मखलूक पर अपने महबूब को मालिक बना दिया। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब ने नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब ने नहीं मेरा तेरा। और सुनो ये जुमला, सरकार अल्लाह अल्लाह इसी का नाम तकवा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेकियां, सलाम करना, खैरात करना, खाना खिलाना, यतीमों को कपड़े पहनाना, इसाले सवाब करना, यतीमों पर शफकत करना, गरीबों की देखभाल करना, किसी पर जुल्म न होने देना, गाली न बकना, निगाहों की हिफाजत करना, ये सब तकवा है। लेकिन असल तकवा क्या है? अल्लाह के हबीब की मोहब्बत। इन सारी चीजों के होते हुए भी अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है तो सब तकवा फेल। और जब सरकार की मोहब्बत रहेगी, उसी मोहब्बत की रोशनी होगी जो गुनाह का जनाजा निकाल देगी। सरकार से मोहब्बत करने वाला गुनाह के करीब कहां जाता है प्यारे? नफ्स की शरारत की बुनियाद पर गुनाह हो जाता है। जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत है वो गुनाह करता नहीं है, नफ्स पर काबू नहीं पाया तो गुनाह हो जाता है। अब जब वही मोहब्बत जोश मारता है, वो रब की बारगाह में नाजिल होता है, रोता है, तो रब उसकी गलती माफ फरमा देता है। जा तेरी गलती माफ है, जा तेरी खता माफ है। यही पैगाम हजरत आदम से मिला। देखो नमाज की कमी थी इब्लीस के पास, वो 14,000 बरस अर्श आज़म का तवाफ करता रहा, 80,000 बरस वो जन्नत का खजानची रहा, 6 करोड़ बरस उसने जमीन पर सजदा किया है। अगर उसका सजदा जमीन पर बिखेरा जाए तो जमीन का कोई हिस्सा खाली नहीं होगा। इब्लीस की बात चल रही है। कितना बड़ा आबिद जाहिद इबादत गुजार ये था, और फरिश्तों का उस्ताद था। ये तो खाली आदमियों के उस्ताद हैं। पैजामा देखिए तो मालूम हो रहा है कि कुश्ती के अखाड़े चले आ रहे हैं बेचारे। बड़ा भयानक माहौल था। दिल्ली का लाल किला फतह करने वाले हैं ये। हम दिल्ली में अक्सर जाते हैं तो ये मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बोलते नहीं हैं साहब। हमने कहा क्या तुम्हारे बोलने के लिए मैं हूं? कहा सलाम का जवाब तो देना चाहिए। हमने कहा किसको? आपको सलाम का जवाब देना हमारे ऊपर वाजिब है। चुपचाप चले जाए। जरा इनकी शक्ल तो देखिए, ये इब्लीस से भारी आलिम हैं। एक साहब कहने लगे, साहब सुभानी साहब, आप दारुल उलूम देवबंद और नदवा से फला पढ़ा है, इतनी अरबी बोलता है, इतनी अरबी बोलता है, आप कहते हैं वो कुछ नहीं जानता। तो हमने कहा कुछ ना जानने का मतलब देखो यहां ईमान की बात हो रही है। कहा तो इतने बड़े मौलाना है और नदवा देवबंद से पढ़कर क्या है वो ईमानदार नहीं है? तो हमने कहा जो ईमानदार होने की दलील नदवा देवबंद से पढ़ना है। कहा साहब इतनी अच्छी अरबी बोलते हैं, आपकी जमात में उतनी अच्छी अरबी कौन बोल लेगा? हमने कहा अरबी बोलना ईमान की दलील नहीं है। अबू जहल से ज्यादा अच्छी अरबी बोलते हैं। अबू लहब से ज्यादा अच्छी अरबी बोलते हैं, वो भी तो अरबी बोलते थे। ये हिंदुस्तान की अरबी बोलते हैं, वो अरब ही की अरबी बोलता है। अरबी बोल लेना, अरबी पढ़ लेना ये ईमानदार होने की दलील नहीं है। हाँ तो मक्का मदीने पर हमारी हुकूमत है तो हम ईमानदारे नहीं हैं? तो खाने काबा में पुत रखे हुए थे तो माज़अल्लाह क्या उनकी इबादत जायज हो जाएगी? मक्का मदीना पर कब्जा कर लेना ईमानदार होने की दलील है?
مکہ مدینہ پر قبضہ کر لینا ایماندار ہونے کی دلیل نہیں ہے. سن تم کر رہا نادان، تجھے نبی کی حدیث نہیں معلوم ہے؟ نبی کونین نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب ایک حبشی النسل، کشادہ سینے والا، پتلی پنڈلی والا کعبۃ اللہ کی دیوار اکھاڑ ڈالے گا. اس وقت قیامت آئے گی. تو کیا جو کعبہ کی دیوار اکھاڑے گا جس کے لیے سرکار نے خبر دی ہے قرب قیامت میں، وہ ایماندار ہوگا؟ ایماندار ہوگا؟ نبی کونین نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ خانے کعبہ کے طواف ننگے کریں گے، قیامت قائم ہوگی. مکہ مدینہ پر ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت. مکہ مدینہ پر حکومت کا نام ایمان نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کے تاجدار کی محبت کا نام ایمان ہے. آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سن لو. ابلیس کی بات چل رہی تھی حضرت، ابلیس کی بات. بہت بڑا مولوی تھا یہ، لیکن دیکھیں تصوف کی بات ہے مولانا فاروق صاحب. اب تصوف کی بات آ گئی تو عرض کر دوں، ابلیس سے خطا ہوئی. وہ غلطی کی نہیں، رب نے فرمایا سجدہ کر، نہیں سجدہ کیا، غلطی وہ بھی کیا. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے، لفظ شاپ سے بھی ہو گئی. اس مردود سے غلطی ہوئی، اس میں تکبر ہے، نبی کا احترام نہیں ہے، وہ خطا نہیں معاف کی گئی. اور یہاں لفظ نبی کا احترام ہے. حضرت آدم اسی محبت کے تعلق سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے احترام نبی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، لفظ معاف کر دی گئی. سبحان اللہ. تو جب دل میں رسول کی محبت ہوتی ہے تو ایک صالح جذبہ ابھرتا ہے. گناہ ہو جائے، خطا ہو، پاپ ہو جائے، تمام قسم کے نہ جانے کیسے کیسے پاپ ہو جائے، لیکن اگر محبت ہے تو محبت کی روشنی ضرور انگڑائی لے گی. وہ صالحیت کا جذبہ ابھرے گا اور ایک نہ ایک دن اس کی آنکھوں سے ندامت آنسو بہ جائیں گے. اللہ توبہ قبول فرما لے گا. امام حسین نے یہی تو جوش کیا تھا کربلا کے میدان میں. حضرت حر کے اندر آل رسول کی محبت کا جذبہ تھا. پہلے حر نے 1000 کی جماعت لے کر کے امام حسین کا راستہ روکا، لیکن محبت تھی ان کے دل میں. اور جب دیکھ لیا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے اور انہوں نے کہا نہیں، حسین کے خلاف میری تلوار نہیں اٹھے گی، تو وہی محبت، وہی صالحیت کی چنگاری ایک روشنی لے کر کے نمودار ہوتی ہے اور حر کو امام حسین کے قدموں میں لے جا کر پہنچا دیتی ہے اور حر کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر قدم پر سرکار سے محبت رکھو. محبت رکھنے والا کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوگا. انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد. السلام علیکم. سب بولتے ہیں کیا ہے، سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں. آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں. سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں. اور سب پوچھتے ہیں کیا ہے،
سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، ارے جنت کا راستہ ہے بریلی شریف میں، جنت کا راستہ ہے بریلی شریف میں، جنت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خاموشی سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، آپ حضرات اپنی خاموشی کو توڑیں اور میری طرح بولیں۔ آقا کا معجزہ ہے بریلی، آقا کا معجزہ، جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، اور انگلی پکڑ کے غوث سے ہم کو ملا دیا، انگلی پکڑ کے غوث سے ہم کو ملا دیا، تو وہ مصطفیٰ مصطفیٰ رضا ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی، آقا کا معجزہ ہے۔ نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، عشق محبت عشق محبت، آقا کا معجزہ ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ آقا کا معجزہ ہے، آقا کا معجزہ ہے۔ اور ایک بند سن لیں، حضرت نے حکم دیا میں دوبارہ پڑھوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ کیسے سنیں گے؟ میں بھی دیکھوں آپ حضرات کیسے نہیں سنتے ہیں۔ کہ جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، سبحان اللہ، جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، ارے انگلی پکڑ کے غوث سے ہم کو ملا دیا، انگلی پکڑ کے غوث سے ہم کو ملا دیا، انگلی پکڑ کے غوث سے ہم کو ملا دیا، وہ مصطفیٰ رضا ہے بریلی شریف میں، تو آقا کا معجزہ ہے بریلی، آقا کا معجزہ ہے، آقا کا معجزہ ہے۔ بالکل ایک سادہ سا بند سماعت فرما لیں۔ جھوٹا جو اس میں دیکھے تو جھوٹا دکھائی دے، جھوٹا جو اس میں دیکھے تو جھوٹا دکھائی دے، اور سچا جو اس میں دیکھے تو سچا دکھائی دے، سچا جو اس میں دیکھے تو سچا دکھائی دے، ایک ایسا آئینہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے۔ آپ لوگ رکیے گا مت، آقا کا معجزہ ہے، آقا کا معجزہ ہے۔ اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ یہ بند سماعت فرمائیں۔ کھا کر رضا کے نام کی روٹی خاموش ہے، کھا کر رضا کے نام کی روٹی خاموش ہے، وہ سن لے کان کھول کے جو بھی خاموش ہے، وہ سن لے کان کھول کے جو بھی خاموش ہے۔ کیا پتھر ارے پتھر بھی بولتا ہے بریلی شریف میں،
معجزہ آقا کا معجزہ ہے آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں پھر سے لیکن آپ حضرات کے سننے کے انداز سے نہیں لگتا ہے آپ سن رہے ہیں ریاض الدین قادری چینل کی اسلامک آواز